السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں، مفتی صاحب، کہ تسبیح پر ذکر کرنا یہ بدعت ہے، تسبیح پر ذکر نہ کیا کرو، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے پیارے بھائی اور میرے ناظرین، ہماری رائے کیا ہونی ہے؟ ہم نے جو دین پڑھا ہے اور دین کو سمجھا اور دیکھا ہے، اس میں صحیح اور راجح بات ہمیں تو یہی محسوس ہوئی ہے کہ انگلیوں پر ذکر کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اولا ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے۔ البتہ سہولت کے لیے تسبیح پر یا گٹھلی پر یا کسی کنکری پر ذکر کرنا یہ جائز ہے، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس کو ماہرین فن حدیث نے حسن قرار دیا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک عورت کے ہاں داخل ہوئے تو وہ اپنے سامنے اس کے کنکری تھی یا گٹھلی تھی، اس پر وہ ذکر کر رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ گٹھلی پر اور کنکری پر ذکر کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ محدثین کی کتابیں دیکھ لیں، نیل الاوطار دیکھ لیں، مستدرک حاکم دیکھ لیں، یا منتقل اخبار دیکھ لیں، باقاعدہ تراجم الابواب آپ کو ملیں گے کہ انگلیوں پر ذکر کرنا اور کنکری پر ذکر کرنا یا گٹھلی پر ذکر کرنا، محدثین نے تراجم الابواب باندھ کر اس مسئلے کو ثابت کیا اور اس کے جواز کو ثابت کیا۔ بلکہ امام سیوطی نے تو ایک جگہ اس موضوع پہ رسالہ لکھتے ہوئے آخر میں لکھا ہے کہ سلف اور خلف میں کسی نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا کہ یہ عمل جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، آپ عون المبود دیکھ لیں، عظیم آبادی رحمہ اللہ، یا ان کے علاوہ دیگر محدثین و شارحین، اکثریت نے جواز کا فتویٰ دیا۔ اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بدعت کی تعریف تو صادق ہی نہیں آتی۔ مجھے آپ بتائیں کون سا مسلمان ہے جو تسبیح کو دین سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ تسبیح دین ہے؟ کوئی اس کو دین نہیں سمجھتا، سب سہولت سمجھتے ہیں۔ پھر کون سا مسلمان ہے جو تسبیح پر ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں تسبیح کے دانوں پہ ذکر کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا؟ تو جب وہ اس کو دین بھی نہیں سمجھتا اور کثرت ثواب کی بھی اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو یہ بدعت کیسے ہے؟ کسی طرح اس پہ بدعت کی تعریف صادق نہیں آتی۔ بلکہ آپ الموسوعہ الفقہیہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اجاز الفقہا، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ اصل میں آپ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں یعنی مقاصد اور ایک ہوتے ہیں وسائل۔ شریعت کے مقاصد تبدیل نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ساتھ وسائل میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ پانی لے کر وضو کرنا یہ مقصد ہے۔ اب وسائل حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے، وہ پانی مشکیزے کا ہو یا موٹر کا ہو یا وہ نلکے کا ہو یا وہ کسی ذریعے سے کسی بھی جدید سہولت سے وہ مجھے پانی ملا ہو۔ مقصد میرا بیت اللہ کا حج ہے، وسائل بدلتے رہیں گے، میں وہ بحری جہاز پہ چلا جاؤں یا میں ہوائی جہاز پہ چلا جاؤں یا میں اپنی سواری پہ چلا جاؤں۔ تو اسی طرح مقصد اللہ کا ذکر ہے، اصل چیز اللہ کا ذکر ہے، لیکن سہولت کے لیے اگر کوئی تسبیح کا استعمال کرتا ہے یا آسانی کے لیے وہ کنکری پر ذکر کر لیتا ہے یا گٹھلی پر کر لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جواز کے دائرے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ باقی اس لیے کہنا کہ تسبیح ٹھیک نہیں ہے، یہ نمود و نمائش ہے، تو بھائی یہ دل کے معاملے تو اللہ جانتا ہے۔ پھر تو کوئی بھی نیک عمل کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، مسواک بھی کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ سب کو نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا صوفی ہے جی، دیکھو مسواک کرتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، نمود و نمائش کا معاملہ یہ انسان کا قلبی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص اس لیے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہو کہ میں ذکر کروں گا، لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے، لوگ بھی دین کی طرف آئیں گے۔ باقی جو اہل البدع کے معاملات ہیں ہم ان سے بری ہیں۔ اگر کوئی سنجیدہ انسان، متبع سنت انسان، دیندار انسان، ذکر فکر والا انسان سہولت کے لیے، گنتی کی سہولت کے لیے تسبیح دانوں والی استعمال کرتا ہے، یہ 100% جائز ہے اور یہ سچی بات ہے۔
آپ تسبیح رکھیں، اپنی پاکٹ میں رکھیں، سفر میں آپ ذکر کرتے رہیں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان کی توجہ رہتی ہے اور بار بار انسان پڑھتا رہتا ہے، اور تسبیح نہ ہو تو اکثر اوقات انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یا باتیں شروع کر دیتا ہے، توجہ اس کی بٹ جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں اتنی سختی ٹھیک نہیں، اتنی سختی ٹھیک نہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ جائز نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا سخت فتویٰ ہے، ہم تو جی بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے، جبکہ احادیث میں بھی گنجائش موجود ہے، محدثین تراجم الابواب باندھے ہیں اور محدثین و شارحین کے فتاوی جات اس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دینی معاملات میں آسانی کرنے کی اور جتنی گنجائش دین میں موجود ہے وہ گنجائش امت کو دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔